ورتل القرآن ترتيلا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد. بچوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نورانی قاعدہ کی شروعات کر رہے ہیں اور آج تختی نمبر 1 پڑھیں گے. تختی نمبر 1 مفردات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. الف سے لے کر کے یا تک جو حروف ہیں یہ حروف تہجی یا حروف ہجایہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. انشاءاللہ اسے ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے. پہلا حصہ جو ہوگا وہ الف سے لے کر کے زا تک. دوسرا حصہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے سین سے غین تک. اور تیسرا حصہ جو ہم پڑھیں گے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی فا سے یا تک ہوگا. تو آئیے اب ہم پہلے حصے کی شروعات کرتے ہیں. بچوں، میرے چہرے کی طرف دیکھو اور میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھنے کی کوشش کرو. دیکھیے بچوں، جو حرف آسانی کے ساتھ نکل رہا ہے اس کے زیادہ تمرین نہیں کرا رہے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ایک الگ سے ایک پروگرام لائیں گے، ایک الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں پورے حرف کے جو ہے مخارج بتائے جائیں گے. اس کے لیے جو ہے وہ حرف جن کو پڑھتے وقت تھوڑا مشکل ہوتی ہے ان کو ہم بتا رہے ہیں، ان کی خطائیں کو بتا رہے ہیں. اور جو حرف آرام سے نکلتا ہے، عموماً سارے بچے نکال لیتے ہیں آرام سے اس کے مخرج کو، اس کو ہم یوں سرسری طور پر پڑھاتے چلے جا رہے ہیں. الف الف الف، با با با، تا تا تا، ثا ثا ثا، جیم جیم جیم، حا حا حا، خا خا خا، دال دال دال، ذال ذال ذال، را را را، زا زا زا. آئیے بچوں اب یہ جانیں کہ ان حروف میں غلطی کیا ہو سکتی ہے. اگر کوئی بچہ الف کو پڑھتے وقت دونوں ہونٹوں کو ملائے گا تو غلط ہو جائے گا، وہ غلط پڑھے گا. الف کو پڑھنے کے لیے اوپر کے دانت کو نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصے پہ لگانا چاہیے اور دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملنے نہ دیں. یہ اوپر کے دانت کو نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگائیں اور یہ دونوں ہونٹ آپس میں ملنے نہ پائیں. مثلاً الف الف الف. اگر کوئی بچہ دونوں ہونٹوں کو ملا کر پڑھتا ہے تو آواز اس طرح سے آئے گی، الف الف الف، اور یہ غلط ہے. وہ بچہ غلطی کر رہا ہے. اسے چاہیے کہ دونوں ہونٹوں کو نہ ملائے اور اس طرح پڑھے، الف الف الف. با با میں دونوں ہونٹ ملتے ہیں لیکن بہت سختی کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، ملائم انداز سے آرام سے ملائیں. با با با. اگر کوئی بچہ بھینچ کر سختی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے دونوں ہونٹوں کو تو اس کی آواز اس طرح آئے گی، با با با، اور یہ غلط ہے. وہ بچہ اس طرح پڑھ کر کے غلطی کر رہا ہے. اسے چاہیے کہ اس طرح پڑھے، با با با. تا کو باریک پڑھنا چاہیے.
تا کو موٹا پڑھیں گے تو تا ہو جائے گا، جو اردو میں تو یا توئے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ہے تا۔ تو اسے بچوں کو چاہیے کہ یہاں پہ اسے باریک پڑھیں، تا تا تا۔ سا کے لیے زبان تھوڑی سی باہر نظر آئے، اگر زبان باہر نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، سا کے اندر سیٹی ہو جائے گی، اور سیٹی کے ساتھ اگر کوئی سا کو پڑھے گا تو سا نہیں بلکہ وہ سا پڑھے گا، سا جو ہے وہ غلط ہے۔ سا پڑھنے کے لیے زبان تھوڑی سی باہر نظر آئے۔ اور بچوں اگر تمرین کے وقت، مشق کے وقت اگر چاہو تو ایسا بھی کر سکتے ہو، جب سا پڑھنے لگو تو اپنی انگلی کو دونوں ہونٹوں کے اوپر لگاؤ اور زبان تھوڑی سی باہر نظر آ کر کے اسے چومے۔ دیکھو سا سا سا، اگر زبان تمہاری نکل کر انگلی کو چوم رہی ہے اس کا مطلب ہے زبان باہر آ رہی ہے اور سا تمہارا صحیح ہے۔ السا۔ جیم۔ جیم کے لیے کیا کرنا بچوں، جیم کے لیے پورے دانتوں کو پکڑ لو، پورے دانتوں کو دبا لو، اس کے بعد آرام سے تھوڑی سی جگہ دو اور ہوا کو اندر لے لو۔ جیم جیم جیم۔ اس طریقے سے ہا ہا ہا، بہت مشکل نہیں ہے، ہا کو آرام سے ادا کرو۔ اور خا کو تھوڑا سا موٹا پڑھو، جسے پر کہا جاتا ہے، موٹا پڑھنے کی کوشش کرو، اور اگر تھوڑی سی خخار آئے تو پھر بھی اچھا ہے۔ خا خا خا۔ دال۔ دال میں کیا کرنا ہے، دال باریک پڑھی جائے، دال دال ایسا نہ پڑھیں، دال دال دال۔ زال۔ زال کے لیے زبان تھوڑی سی باہر نکالیں، زال، اور چاہیں تو یہ انگلی رکھیں دونوں ہونٹوں پر اور زبان نکل کر کے یہ انگلی کو چومیں تو جان لیجئے کہ آپ کے زال جو ہے برابر ادا ہو رہی ہے۔ جیسے مثلا زال زال زال۔ را۔ را کو تھوڑا موٹا پڑھیں، بہت زیادہ نہیں، را را۔ کچھ بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو تھوڑی ان کی آواز توتلی ہوتی ہے، وہ برابر نہیں پڑھ پاتے، تو ان کے لیے ہم ایک الگ مشق کراتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک را کی تھوڑی گردان کریں، ار ار ار، اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان بچوں کو پھر جو ہے یہ را پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ کوئی مولوی صاحب بولیں کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اس کو جرب کیا ہے، تجربے کی بات پہ کہہ رہے ہیں، اور اس طریقے سے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو جن بچوں میں مشکل ہوتی ہے را، وہ بچے۔ اور زا کی بات آئے تو زا کے لیے سیٹی ہوتی ہے، زا زا۔ اگر کوئی بچہ برابر نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے ایک مجرب انداز اختیار کیا ہے، وہ کیا ہے، از 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 زا زا زا۔ اور اس طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ برابر پڑھ لیں گے۔ فی امان اللہ۔